کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف جو تھا یہ یہودی تھا اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کی شان میں بیہودہ اشعار بھی پڑھا کرتا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے اس کو وہ قتل بھی کیا۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون۔ تو یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جس اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کو اذیت ہی پہنچایا کرتا تھا اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ کی کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طوئی کی شاخ بنو نبہان سے تھا۔ اس کو انڈرلائن کرو کہ ان کا تعلق قبیلہ طوئی کی شاخ بنو نبہان سے تھا، ٹھیک ہے، بس بنو نبہان آپ یاد رکھیں، یہ بھی اہم ہے۔ اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی، ان کی ماں جو تھی نا وہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، عرب میں اس کی حسن اور جمال کا شہرہ تھا، اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ ان کے قلعے کے جو کھجوری ہے نا وہ آج بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، ہم گئے تھے مدینہ منورہ، اور ان کے قلعے کے جو دیواریں ہیں نا ابھی تو یعنی کہ گر گئی ہیں، منہدم ہو گئی، لیکن ان کی بنیادیں ابھی بھی اسی جگہ پر وہ ابھی قائم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کی بادشاہ تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو یہ زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس کا خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمن اسلام کی مدد سرائی پر اترا۔ ہجو کا مطلب ہوتا ہے برائی بیان کرنا کسی کی، اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کی جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو گئے قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے اور ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان کی سرداران قریش کا نوحہ اور ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارے دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نا وہ نازل وہ فرمائی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ یاد ہے آپ کو میں نے سورۃ النساء میں یہ غالباً سورۃ النساء میں ہے نا، میں نے آپ لوگوں کی شان نزول بھی بتایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بالجبت والطاغوت اور اس میں اقوال وغیرہ جو وہ تھے۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آئے تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کی اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اب یہاں سے اس واقعے کو غور سے سنیں۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ جس کا نام سلکان بن سلامہ تھا، یہ جو آپ علیہ السلام نے گروپ بھیجا تھا نا جس میں ابو نائلہ ہے نا، اصل نام اس کا سلکان بن سلامہ ہے۔ یہ نوٹ کر لے کہ ابو نائلہ کا اصل نام کیا تھا، اگر ٹیسٹ میں انٹرویو میں پوچھا جائے تو اس کا نام ہے سلکان بن سلامہ، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابو نائلہ جو تھا نا یہ کعب بن اشرف کا رضائی بھائی بھی ہے۔ حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ ایک مختصر کمپنی کی کمانڈر محمد بن مسلمہ انصاری تھے، یہ انصار میں سے تھے۔ یہ محمد بن مسلمہ بہترین صحابی تھے اور یہ اس کی کمانڈر تھے، ٹھیک ہے نا، اس گروہ کے۔ اس میں تقریباً 5 افراد یہ شامل تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دیا، تو محمد بن اسلمہ اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ 3 ہجری کو قتل ہوا۔ کب قتل ہوا تھا؟ 3 ہجری کو یہ قتل ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہو، یعنی کہ محمد بن مسلمہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میں وہاں کچھ ایسے الفاظ کہوں گا آپ کے بارے میں، یا اس طرح مراد مطلب ہم اس کو بطور وہ استعمال کریں گے تاکہ ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو آسانی سے وہ گرفتار کریں اور آسانی سے اس کو قتل کریں۔ تو آپ علیہ السلام ہاں آپ جو کہنا چاہتے ہو آپ کی اجازت ہے۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے اس شخص نے اشارہ نبی وسلم کی طرف تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے
اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی۔ کعب بن اشرف نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے تھے تو مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں، یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے وسق کا، ٹھیک ہے نا۔ کعب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو، گروی رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آپ کو کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹیوں کو ہی رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنے بیٹیوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک وسق یا 2 وسق کی بدلے رہن رکھا گیا تھا، یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن کر رکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی، ابو نائلہ یہ وہ ہے جو کعب بن اشرف کا رضائی بھائی بھی تھا اور یہ جلیل القدر صحابی ہے اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ سلکان بن سلامہ۔ اس نے بھی اس طرح اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کی اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے بھائی کعب بن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ سے صیغہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے کہا بھائی اس شخص، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی۔ ایک تو محمد بن مسلمہ نے اس طرح بات کی، دوبارہ انہوں نے بھی یہ بات کر دی، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بنائی ہے ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے نا کچھ اسی ڈنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی جو ہے نا یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کی ہاتھ بھی کچھ بیچے اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ نے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی کون سی سال ہے؟ چودہ ربیع الاول مہینہ ہے، 3 ہجری کو یاد رکھو، میں نے جس طرح بولا تھا 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ نے بقیہ حرکت تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمائے اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ نے آپ علیہ السلام اپنے گھر جو ہے نا وہ پلٹ کرو، وہ واپس آئے، پلٹ کرو کہاں گیا، چاہتے تو چلتے، اس پر سب لوگ چل پڑی۔ اثناء راہ میں ابو نائلہ نے کہا کہ پتہ نہیں غائب ہو جائے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ اچھا جی، اور ہمارے بال بچے مشقت سے چور چور ہیں، اسی کی اچھا لانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے وہ کی تھی۔